یہ سارے عقیدے ملا دیے سب. اس نے کہا کہ ایوری ریلیجن آر ایکول، سارے دھرم کے لوگ، سارے مذہب برابر سرابر، ہم سب کا سمان کرتے ہیں، سب کا ہم سب کا سمان کرتے، سارے مذہب ٹھیک ہے اپنی جگہ پر. انہوں نے ایک نیا دین بنایا دین الہی کے نام سے، باضابطہ اس کو نافذ بھی کیا، نافذ امپلیمنٹ کیا اس کو، اور اس کو سرکاری خزانے سے فنڈ بھی کرتا تھا چلانے کے لیے کہ چلاؤ اس شریعت کو آگے بڑھاؤ. جو لوگ کہتے ہیں کہ علماء کچھ نہیں کر سکتے، آؤ جلال الدین اکبر کے دربار میں دیکھو، ان کے اس غلط تحریک کے خلاف سینہ تان کر، سر پہ کفن باندھ کر کم سے کم 100 ملفوظات لکھے، قلم اٹھایا اور یہ کہا کہ جلال الدین اکبر تمہارا یہ دین من گھڑت ہے، تمہاری یہ شریعت قرآن کے خلاف ہے، تمہاری یہ لائی ہوئی جو من سنوئی اور من گھڑت جو عقیدے ہیں اس کو بدلنے کی کوشش کرو، اللہ ورنہ تمہیں عذاب میں ڈالے گا. میرے بھائیو پتہ ہے وہ کون تھا مرد مجاہد؟ وہ کوئی نیتا نہیں تھا، وہ کوئی پی ایم سی ایم نہیں تھا. آج کل عالم دین کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے والے، سچی قیادت کوئی کر سکتا ہے تو ایک عالم دین کر سکتا، قوم کی صحیح رہنمائی کوئی کر سکتا ہے تو ایک عالم دین کر سکتا. آپ کی جماعت عالم کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، آپ کی قیادت عالم کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. گاؤں سماج کا کوئی کام مکمل نہیں ہو سکتا اگر اس گاؤں کے اندر کوئی عالم دین نہ ہو، چاہے باہر سے ہو چاہے اسی بستی کا ہو. ارے آپ کا ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا ہے بنا عالم دین کے. نکاح نہیں ہوگا، نکاح کون پڑھائے گا؟ عالم دین پڑھائے. اگر عالم دین نہ ہو تو آپ قبر میں اتارے نہیں جا سکتے. آپ کا جنازہ پڑھائے گا عالم دین، آپ کا نکاح پڑھائے گا عالم دین، ٹوٹل معاملوں میں عالم دین، طلاق کا خلا کا معاملہ عالم دین حل کرے گا، وراثت کا معاملہ عالم دین حل کرے گا. اور جب بات قیادت کی آئے گی دنیا کے اندر تو آپ کہو گے کہ مولانا لوگ کچھ نہیں کر سکتے. یہ آپ کی کوتاہ فہمی اور آپ کی کم تنگ نظری کی یہ دلیل. عالم کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، عالم کبھی رشوت نہیں لے سکتا، عالم کبھی کسی کو پریشان نہیں کر سکتا، عالم کسی کے ساتھ دغا بازی نہیں کر سکتا. جو عالم ہوگا وہ کبھی بھی ان تمام گناہوں کا مرتکب نہیں ہو سکتا. اس بادشاہ کے خلاف سینہ تان کر کھڑا ہوا اس مرد مجاہد کا نام مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ. ایک ٹرم کے بعد، اکبر کے چلے جانے کے بعد فوراً نظام اور سسٹم بدل دیا گیا. وہی شریعت، پھر وہی قانون، وہی قرآن، وہی حدیث جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام 1458 سال پہلے لے کر آئے، پھر اس کو پورے چاروں طرف زور شور کے ساتھ لوگ عمل کرنے لگے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس زمین پر مقدس جماعت اور ہستی کسی کی ہے تو علماء کی.